یہ ان کے بارے میں آیت اتری کہ یہ نبی علیہ السلام کا ساتھ نہیں چھوڑا، بھوک میں رہتے تھے۔ ایسا بھی معاملہ ہوا کہ نبی علیہ السلام نے نماز شروع کی، سلام پھیرا، پیچھے دیکھا صحابہ جو اصحاب صفہ والے تھے بے ہوش ہو کر گرے ہوئے تھے بھوک کی وجہ سے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ہے، تو آپ حضرات کے علم لوگوں کا شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے فضائل اعمال میں۔ بھوک سخت تھی، اب وہ کیا کرتے تھے، کسی سے مسئلہ پوچھتے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان سے پوچھے جی اس قرآن کی آیت کا کیا مطلب ہے؟ وہ اس لیے کہ تاکہ وہ مجھے دیکھیں گے تو میری کنڈیشن دیکھ کر اندازہ لگا لیں گے۔ سوال نہیں کیا انہوں نے، اندازہ لگا لیں گے۔ لیکن کیا ہے بھائی، انہوں نے مجھ سے کچھ بھی ذکر نہیں کیا کہ آؤ میرے ساتھ۔ لگتا ایسے تھا کہ خود ان کے گھر کے اندر بھی فقر و فاقہ تھا۔ تو یہ حالت تھی۔ اور فرماتے میں امی عائشہ کے حجرے اور ممبر کے بیچ میں جو جگہ ہے جسے ریاض الجنہ بھی کہتے ہیں، وہاں ہم ہوتے تھے، پڑے ہوئے ہوتے تھے بھوک کی وجہ سے۔ انسان سوچے تو صحیح، بھوک کی وجہ سے۔ وہ اصحاب صفہ بھی، اور لوگ سمجھتے تھے یہ مجنون ہے، اور بعض لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ان کو مرگی کا دورہ چڑھ گیا ہے، اور مرگی کی دورے والے پر پھر چھینٹے مارنا یا دیگر قسم کے جو ٹوٹکے ہوتے ہیں تو وہ کہتے تھے بھائی ان کو کیا ہے، مرگی کے دورے آئے ہوئے ہیں۔ حالانکہ وہ مرگی کا دورہ کوئی نہیں تھا، وہ تو بھوک تھی، بھوک کی وجہ سے ہم نڈھال تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ فقراء جنہوں نے اپنا سب کچھ دین کے لیے دے دیا، پابند ہو گئے، کما سکتے ہیں لیکن کیا ہے، لا یستطیعون ضربا، وہ ٹریول نہیں کر سکتے، وہ سفر نہیں کر رہے۔ کیوں؟ تعلیم پہلے، تو اس لیے وہ کما سکتے ہیں لیکن کما اس لیے نہیں رہے کہ اگر ہم کمائیں گے تعلیم چھوٹ جائے گی، دین اسلام کی تعلیم ہم نے علم حاصل کرنا وہ چھوٹ جائے گا، توجہ بڑھ جائے گی، ڈبل مائنڈ ہو جائے گا انسان کا۔ اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو پابند کیا کہ نہیں بھائی ہم تو دین اسلام کی تعلیم حاصل کریں گے، حالات کچھ بھی آئیں۔ اور لوگ یہ سمجھتے تھے یحسبہم الجاہل اغنیاء، ناواقف لوگ یہ سمجھتے ہیں بڑے مالدار ہیں۔ کیوں؟ من التعفف، مانگتے نہیں ہیں۔ اور لا یسألون الناس الحافا، لوگوں کے ساتھ چمٹتے نہیں ہیں، مانگنے کی حالت میں چمٹ جائیں، چھوڑتے ہی نہیں پیچھا، نہیں۔ اور اللہ نے فرمایا تعرفون بسیماہم، آپ ان کے چہروں کو دیکھیں گے، ان کے آثار سے پتہ چل جائے گا کہ بھئی یہ کیا ہے، ننگو افلاس والے ہیں بیچارے، فقر و فاقے والے۔ یہاں علماء فرماتے ہیں کہ چہرہ سے چونکہ زیادہ تر انسان کے اندر کا پتہ چہرے کے خد و خال سے چل جاتا ہے کہ یہ خوش ہے ناخوش ہے، یہ آسودہ حال اور خوش حال ہے یا کیا ہے، یہ بیچارہ فقر و فاقے کی لکیر کے نیچے رہ رہا ہے، وہ پتہ چل جاتا ہے۔ زیادہ تر اندر کا معاملہ چہرے اور فیس سے پتہ چل جاتا ہے، تو اس لیے علماء نے چہرے کا کہا ہے۔ ورنہ اور بعضوں نے یہ بھی کہا ہے کہ چہرے سے خشوع خضوع کا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ بعضوں نے ایک علامت یہ بھی بتائی کہ پھٹے پرانے کپڑے، کمزور ہونا، یہ بھی علامت ہے کہ یہ فقر و فاقے والے ہیں۔ لیکن اہل دل فرماتے ہیں کہ بھائی دیکھیں ایک انسان ویسے ہی اس کی ہڈی ایسی ہوتی ہے جتنا بھی کھائے تو کمزور لگتا ہے، تو اس کو دیکھ کر ہم یہ فیصلہ نہیں کریں گے یہ کیا فقر و فاقے والا ہے۔ یا پھٹے پرانے کپڑے ہماری طرح لوگ اس لیے پہنتے تاکہ زیادہ مال کیش کریں، زیادہ آئے، پھٹے پرانے، او جو ماشاء اللہ وہ تقوی والا مانو ہے، وہ تقوی والا مانو کے چاچے پہلے دیکھ یہ کر کے آ رہا ہے، بس ایک جیب یہاں سے پھاڑی ہوئی ہے، ایک جیب یہاں سے پھاڑی ہوئی ہے، اور لوگ سمجھ رہے جی یہ بڑا قسم پرسی کے عالم کے اندر ہے۔ او بھائی کبھی کبھی یہ اداکاریاں ہوتی ہیں، پھٹے پرانے کپڑے کیش حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے، دوسروں کا حق مار رہا ہے یہ۔ تو علماء فرماتے ہیں اصل یہ ہے کہ مومن اپنی فراست سے جان لے، جانچ پڑتال کر لے، تحقیق کرے، اس کے ارد گرد کے لوگوں سے معلومات حاصل کرے کہ بھائی واقعی ایسا ہے کہ نہیں ہے۔ پتہ چلے راشن کے ڈھیر لگے ہوئے گھر کے اندر، پھٹے پرانے کپڑوں سے الو بنا رہے لوگوں کو، تو اس لیے یہ علامتیں اہل دل پہچان لیتے ہیں، اور مخیر حضرات، مالدار حضرات، ان کو چاہیے کہ وہ تحقیق کریں۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے نبی اصل فقیر کون ہے، نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، لیس الفقیر الذی ترده اللقمۃ واللقمتان والتمرۃ والتمرتان، حقیقت میں مسکین اور فقیر وہ نہیں کہ جب یہ لوگوں کے پاس جائے، ہاں لیس المسکین الذی یطوف الناس ترده اللقمۃ واللقمتان، اصل مسکین یہ نہیں کہ جو لوگوں کے پاس چکر لگائے
اور لوگ اس کو ایک دو لقمے دے دیں، ایک دو کھجور کی گھٹلیاں اور دانے دے دیں اور وہ واپس لوٹ جائے۔ اصل فقیر یہ نہیں ہے، بلکہ اصل فقیر کون ہے؟ اصل فقیر وہ ہے کہ جو الذی لا یجد غنی یغنیہ، کہ جو اپنے پاس اتنی چیز بھی نہ پائے کہ جو لوگوں سے سوال کرنے سے اس کو روک دے، اس کے پاس اتنا بھی نہ ہو کہ اگر وہ اتنا مال بھی نہیں اس کے پاس کہ جس کے ہوتے ہوئے وہ لوگوں سے سوال کرنے سے بچ جائے، تو پھر اصل مسکین یہ ہے۔ اس لیے اصل مسکین یہ ہے۔ تو وہ جو تحقیق کریں گے نا آپ تو پتہ چل جائے گا کہ بھائی کیا ہے، اصل مسکین کون ہے، اصل غریب کون ہے۔ لیکن چہرے سے چونکہ زیادہ حالات پہچان لیے جاتے ہیں، اس لیے علماء نے فرمایا ہے کہ چہرہ انسان کے باطن کی عکاسی کرتا ہے، باطن اور اندر کی کیا ہے بات بتا دیتا ہے، تو چہرے سے اس کے آثار نمودار ہو جاتے ہیں۔ لیکن لا یسألون الناس الحافا، ان لوگوں سے مانگتے نہیں چمٹ کر۔ تیسرا امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد وہ لوگ بھی ہیں کہ جو ذکر و اذکار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کو یاد کرنے میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے اپنے آپ کو اس کام کے لیے روک دیا ہے، تو اس کو بھی کیا کرو بھائی، ان کے ساتھ کیا کریں، تعاون کریں۔ اس لیے تو خلاصہ کیا ہوا کہ جو لوگ دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، ایک تو یہ ہے نا آدھے گھنٹے کے لیے مسجد میں کام کر رہا ہے، باقی پورا دن بیکار بیٹھا ہوا، آئی سی پر بیٹھا ہوا، اخبار پڑھ رہا ہے، کہہ رہا میں دین کی خدمت کے لیے کام نہیں کر رہا، تو یہ دین کو بدنام کر رہا ہے۔ وہ کہ جس نے اپنا تن من دھن سوچ، اپنی طاقت، اپنی صلاحیت، اپنی جوانی، اپنے اوقات سب اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیے، اب اس کے ساتھ تعاون کرنا یہ کیا ہے، ضروری ہے۔ تو پہلا ہی مصداق کون ہے بھائی اس کا، مجاہدین۔ دوسرا مدرسے والے، طلبہ۔ ظاہر بات ہے انہوں نے سب کچھ کر دیا نا، اپنے آپ کو اگر یہ علم حاصل نہیں کریں گے۔ دیکھیں بڑی عجیب بات فرمائی علماء نے، اگر دنیا کے اندر ڈاکٹر ڈاکٹری حاصل نہیں کرے گا، ڈاکٹری کا علم نہیں حاصل کرے گا، تو دنیا میں کیا ہوگی، موتیں ہوں گی، بیماریاں آئیں گی۔ ڈاکٹر ہی نہیں ہوگا ظاہری اسباب میں، ڈاکٹر نہیں ہوگا، لوگ مرتے رہیں گے، نت نئی بیماری آئیں گی، علاج کرنے والا ہی کوئی نہیں ہوگا۔ تو اسی طریقے سے دنیا میں اگر روحانی طبیب جو علماء کی صورت میں ہیں اگر وہ نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہے، لوگ روحانی موت مرتے جائیں گے۔ اس لیے کہ چیز اس وقت باقی ہوگی جب اس چیز کا علم ہوگا، اگر اس چیز کا علم نہیں ہوگا وہ چیز باقی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے علماء ہوں گے تو دین اسلام کی صحیح شناخت ہوگی، علماء نہیں ہوں گے تو پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کنٹینر پہ لکھا ہوگا اور ناچ رہی ہوں گی، ایاک نعبد و ایاک نستعین کہیں کنٹینر پر لکھا ہوگا، یہ کسی پر تانا نہیں ہے۔ کتنا کفر ہے یہ، کتنی غلاظت ہے یہ۔ امر بالمعروف کا مطلب کیا ہے، یہ انبیاء کرام کو اللہ ایک امتیازی وصف دیا کرتے تھے، ایک ٹائٹل دیا کرتے تھے، الامرون بالمعروف، کہ میں تمہیں حکم دے رہا ہوں جاؤ لوگوں کو اچھائی کی تلقین کرو اور حکم دو۔ اتنا مبارک کام، اور اوپر وہ عورتیں ناچ رہی ہیں، وہ بینر نیچے ہیں، میوزک کی تھاپ ہے۔ خود سوچیں جب ایسے جاہل آئیں گے تو کیا حال ہوگا۔ تو اہل علم کا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اہل علم آپ کو صحیح راستہ بتائیں گے، ان کے اوپر خرچ کرنا یہ اہل محلہ کی ذمہ داری ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بڑی عجیب بات فرماتے ہیں، آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ دیکھیں احصروا فی سبیل اللہ، جن کو روک دیا گیا اللہ کے راستے میں، نہیں انہوں نے اپنے آپ کو روک دیا اللہ کے راستے میں، کمانے نہیں جا رہے ہیں، اپنے کو روک دیا۔ علم حاصل کریں گے، سب کو بتائیں گے دین اسلام کے مسائل۔ تو انہوں نے کیا کیا، ان علماء نے آپ کے لیے اپنے آپ کو مارکیٹوں سے روک دیا، مسجد اور مدرسے میں ڈیرے ڈال دیے۔ ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ تو ہے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اتنا بڑا انسان، وہ فرماتے جیسے ایک عورت اپنے خاوند کے لیے محبوس ہو جاتی ہے، محبوس کا معنی ہے اپنے آپ کو پابند کر دیتی ہے، ماں باپ کو چھوڑ دیتی ہے، بہن بھائیوں کو چھوڑ دیتی ہے، بھانجے بھتیجیوں کو چھوڑ دیتی ہے، سب کچھ کو چھوڑ کر اپنے آپ کو پورے کے پورے کو اپنے خاوند کا پابند بناتی ہے۔ اس لیے اب خاوند پر اس کا خرچ کرنا واجب، لازم اور ضروری ہے، اگر نہیں کرے گا گناہگار ہوگا۔ اسی طرح اہل علم اپنے آپ کو لوگوں کے لیے، ان کے بہتری کے لیے
دین اسلام کے مسائل سیکھتے ہیں، مارکیٹوں کا بازاروں کا رخ نہیں کرتے ہیں، تو جب یہ بھی اپنے آپ کو روکتے ہیں تو اہل محلہ کے لیے ان پر ان کی مدد کرنا، تعاون کرنا واجب اور لازم اور ضروری ہے۔ یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس لیے کہ یہ کسی سے مانگتے نہیں ہیں، ایسے مانگتے ہیں اپنے طلبہ کے لیے مانگتے ہیں، اپنے نہیں۔ اگر کوئی اپنے لیے کرتا ہے تو بھائی ہر جگہ گندی مچھلیاں ہوتی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں سارے علماء ایسے ہیں۔ اور ظاہر بات ہے یہ مہمانان رسول ہیں، یہ اس آیت کی تشریح کے اندر ساری باتیں ہیں، یہ مہمانان رسول ہیں، طلبہ علم حاصل کرنے والے، اور پھر ان کے ساتھ وہ روزے رسول سے تصرف ہوتا ہے، وہاں سے توجہات ہوتی ہیں ان کے بعد، ان کے ساتھ خدا کی قسم